بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی ایک ایسے نبی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن، پرندے اور ہوا بھی ان کے حکم کی تابع تھی۔ ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آج ہم ان کی زندگی سے ایک بہت ہی اہم سبق سیکھیں گے، شکر گزاری کا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے کتنی ہی نعمتیں مل جائیں، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ نعمتیں نہ صرف برقرار رہتی ہیں بلکہ اللہ اور بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس پاک اور موج سے بھرے واقعے کی طرف، جو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے۔ The Virtue of Gratitude، پروفٹ سلیمان علیہ السلام کنگڈم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ نے انہیں بھی نبوت کا مرتبہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسے بادشاہ کے طور پر پہچانا جاتا ہے جو نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے تھے بلکہ جنات اور جانور بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ اللہ نے انہیں ہواؤں پر بھی اختیار دیا تھا، اور ان کی بادشاہت کا کوئی حصہ نہیں تھا جو اللہ کے معجزے سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ اور یقین ان کی بات پر شکر ادا کرنا ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دن حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کو تیار کریں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ چل رہے تھے کہ انہوں نے چونٹی کی ایک بات سنی۔ چونٹی اپنی دوسری چونٹی کو کہتی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ہم مسل نہ دیے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت سے اس چونٹی کی بات سن لی اور مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا، میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر اپنی نعمت عطا کی ہے۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے ہر معاملے میں شکر ادا کرنا۔ لیکن یہ معجزے یہیں ختم نہیں ہوتے۔ ایک اور واقعہ ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک قوم کی ملکہ کا پتہ چلا جس کا نام بلقیس، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سورج کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور شرک کو چھوڑ دے۔ بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تو ان کا تاج اور تخت اپنی جگہ سے سلیمان علیہ السلام کے محل میں پلک جھپکتے آ گیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ جب بھی انہیں کوئی عظیم نعمت ملتی وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ کبھی اپنی طاقت یا دولت کا گھمنڈ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ یہ سمجھتے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ان کا یہ شکر گزاری کا جذبہ صرف ان کی زندگی میں نہیں تھا بلکہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو بھی اللہ نے ایک عظیم سبق دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں اپنے عصا پر سہارا لے کر کھڑے تھے، ان کی روح قبض ہو گئی، لیکن کوئی جانور، انسان یا جن ان کی موت کو نہیں سمجھ سکا۔ جنات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام کرتے تھے سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ یہی سلسلہ تب تک چلا جب تک ان کے ایسا کوئی ایک دیمک نے اندر سے کھا نہیں دیا اور وہ گر گئے۔ تب سب کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، موت اس کا مقدر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی کہانی کا یہ پیغام تھا کہ شکر ادا کرنا انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ نے انہیں ہر قسم کی قدرت عطا کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنے جذبات شیئر کریں، اور اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔